يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ پچھلی آیات میں اس بات پر تو باری تعالیٰ نے ناگواری کا اظہار فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں نے جنگ بدر کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرنے کے بجائے ان کو گرفتار بنایا اور اپنے پاس قیدی بنا کر رکھا، لیکن کیونکہ یہ صحابہ کرام نے جو کچھ بھی رائے دی تھی اس کا منشا اگرچہ دنیاوی مفاد ہی ہو، لیکن وہ دنیاوی مفاد بھی پوری امت کے لیے تھا، یعنی یہ کہ مسلمان کمزور ہیں مالی اعتبار سے، تو فدیہ کے نتیجے میں ان کے پاس ایک مناسب رقم آ جائے گی تو اچھا ہوگا، مسلمانوں میں خوشحالی پیدا ہوگی۔ تو یہ ان کا ایک رائے کی غلطی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان کے اس عمل کو بالکلیہ منسوخ کر دیا جاتا، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم سے یہ فیصلہ غلط ہوا تو اب فیصلے کی تصحیح کر دیتے اور یہ کہتے کہ اب سارے قیدیوں کو اب قتل کر دو، لیکن یہ حکم نہیں آیا۔ ناگواری کا اظہار ہوا کہ وہی آپ کی طرف سے یہ رائے کیوں دی گئی اور گرفتار کیوں کیے گئے لوگ، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس فیصلے کو منسوخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں تھا، منسوخ کر دیتے، سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیتے، اور جو کچھ مال غنیمت اکٹھا ہوا اس سب کو حرام قرار دے دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ جو مال غنیمت تھا اس کے بارے میں کہہ دیا کہ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، چلو اب کھا لو۔ یہ کچھ ایسا مجھے لگتا ہے انداز کہ جیسے کوئی باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو منع کرتا ہے کہ تم فلاں جگہ جا کر جو ہے پھل ترکاریاں توڑ کے مت کھایا کرو، وہاں کانٹے ہوتے ہیں کہ کانٹے چبھ جائے گا اور تمہارے لیے وہاں جانا اچھا نہیں ہے۔ اور جب وہ وہاں جا کر لے کے آیا تو اس پر ناراضی کا بھی اظہار کیا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر وہاں چلے گئے، تم جانا نہیں چاہیے تھا، کیوں گئے وہاں پر؟ جب یہ سب کچھ تنبیہ ہو گئی تو کہتے چلو لے آئے ہو تو کھاؤ اس کو، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اس کو کھانے کی بھی اجازت دے دی۔ دوسرے جو قیدی ہوئے تھے ان قیدیوں کو بھی کہا کہ چلو اب تم نے قید کر کے رکھ ہی لیا اور یہ زندہ ہیں تو ابھی زندہ ہونے کے بعد ان سے کچھ کام لینا چاہیے، زندہ ہونے کے بعد ان سے ذرا کچھ ایک کھلا کھلا پیغام دے دو، پیغام یہ دے دو کہ یہ ساری جو کچھ تمہارے سامنے جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور جس طرح تمہارے ساتھ
تمہیں قید کیا گیا، ایک تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ تمہاری اتنی بڑی قوت تھی اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں تمہاری قوت کو پارا پارا کر دیا۔ دوسرا یہ کہ جب قیدی آ گئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدی مختلف صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیے تھے کہ فلاں قیدی فلاں کے پاس رہے گا، فلاں قیدی فلاں کے پاس رہے گا، اور ساتھ ہی جن کے پاس قیدی رکھوائے گئے تھے ان کو یہ تاکید کی تھی کہ ان سے حسن سلوک کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کانوں سے سنا تھا اور وہ قیدی کو لے کر گئے تھے، اگرچہ ان کی دشمنی کی جو صورتحال تھی وہ پوری طرح ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا کہ جن کے گھر میں خود اپنے لیے کھانے کو روٹی نہیں تھی، خود کھجور پر گزارا کر لیا اور قیدیوں کو روٹی کھلائی، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جو ایک مثالی برتاؤ تھا۔ اب وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہمیں فدیہ بھیجیں تاکہ ہم فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں۔ تو جب فدیہ دے دیا گیا یا دینے پر آمادگی ظاہر کر دی گئی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہوا کہ اے نبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی ابھی تک آپ کے ہاتھ میں ہیں یا آپ کے قبضے میں ہیں ان سے ایک بات کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ کو اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا۔ کیا معنی؟ کہ تم سیدھے سیدھے چلو گے، اور سیدھے چلنے کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اس سارے واقعے سے سبق لے کر تم اسلام قبول کر لو، تو کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں اس مال سے بہتر چیز دے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔ 400 درہم فیکس لیا گیا تھا اور کسی سے اس سے بھی زیادہ اس کی دولت کے لحاظ، تو اب سب کو ایک طرف تو صدمہ تھا کہ ہمیں شکست ہو گئی، دوسرا صدمہ یہ کہ گرفتار ہوئے، تیسرا صدمہ یہ کہ ہم سے پیسے لیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ پیغام دلوایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں خیر اللہ تعالیٰ دیکھے گا، یعنی تم اپنے عمل سے مظاہرہ کرو گے خیر کا، بھلائی کا، تو دو باتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ جتنا تم سے لیا گیا ہے اس سے زیادہ مل جائے گا تمہیں دنیا کے اندر انشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اگر تم سچے پکے مسلمان بن گئے۔ یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اللہ تبارک و تعالی اگر تمہارے بارے میں دیکھ لے گا کہ تم نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا ہے، اور بھلائی کا راستہ سوائے اسلام کے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی قیدی کو رہا کیا جاتا تھا تو ایک تو مطالبہ یہ تھا کہ وہ فدیہ ادا کرے، اور دوسرا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اب تم دوبارہ جا کر ہمارے خلاف ہمارے دشمن کی مدد نہیں کرو گے اور ان کے ساتھ مل کے ہم پر چڑھائی نہیں کرو گے۔ یہ دونوں باتیں طے ہوتی تھی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے اسلام پر اس وقت بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ لاؤ اسلام لاؤ ورنہ تمہارے چھٹی نہیں ہوگی، اسلام لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، بلکہ یہ کہا گیا ترغیب کے طور پر کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے اور ہمارے خلاف دشمنی ترک کر دو گے تو جو کچھ تم سے فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور یہ واقعہ ہوا کہ بعض جو قیدی حضرات تھے وہ
ان کے دلوں میں اسلام آ گیا، مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ فرمایا تھا وہ ان کے حق میں پورا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور چچا سے زیادہ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ آپس میں دوست، کیونکہ عمر میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 2 سال زیادہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال حضرت عباس سے کم تھی۔ تو اگرچہ چچا بھتیجے کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں چچے کا مقام بھتیجے کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، لیکن جب عمر ایک جیسی ہو تو چچا بھتیجے کا رشتہ بھی کسی حد تک دوستی کے رشتے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا۔ اب یہ ایسے صاحب تھے حضرت عباس کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، آپ کے خاص دوست بھی تھے، بچپن ساتھ گزرا، اکٹھے پلے بڑے، لیکن اسلام نہیں لائے تھے۔ اور جس وقت کچھ ان کے دل میں ابھی تک تردد تھا کہ یہ میں اقدام کروں یا نہ کروں، اسلام لاؤں یا نہ لاؤں، تو اسی حالت میں جنگ بدر پیش آ گئی۔ قریش نے، اس نے ابو جہل نے لوگوں کو سب کو جمع کیا اور کہا کہ چلو۔ یہ کچھ متردد تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ ذاتی تعلق ہونے کے، نبوت کے بارے میں بھی ان کے دل میں کچھ کم از کم تردد تو پیدا ہو ہی گیا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے شروع میں چلنے سے معذرت کرنی چاہیے، مگر ابو جہل بڑا وہ زبردستی لوگوں کو کھینچ کے لے گیا تھا۔ اس نے کہا نہ صرف جاؤ گے بلکہ پورے لشکر کی مدد کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے پیسے تمہیں خرچ کر۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے ابو جہل کے لشکر میں نہ صرف بحیثیت ایک شریک کے، یعنی ایک سپاہی کے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم لے کر گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو وہ جو مال لے کر آئے تھے اپنے لشکر کو کھلانے پلانے کے لیے اور ان کے ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے، وہ سارا مال غنیمت بن گیا، یعنی وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا وہ سارا مال۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کے بچپن کے دوست ہیں، اور قید میں پڑے ہوئے۔ جن صحابی کے حوالے کیا گیا تھا حضرت عباس کو، انہوں نے ان کے ساتھ کچھ ذاتی کی تھوڑی زیادتی سے مراد یہ کہ ذرا رسیاں باندھ کے کس دیا تھا، اور کس کر رکھا ہوا تھا۔ رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے کراہیں سنی تو آپ کو نیند نہیں آئی، اور آپ نے ان صحابی سے کہا کہ دیکھیے ان کا جو گرہ ہے ڈھیلی کر دو، گرہ ڈھیلی کی۔ اسی میں جب فدیے کا معاملہ سامنے آیا تو صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے رشتہ داری کا، اس کی وجہ سے خود داعیہ پیدا ہوا صحابہ کرام کے دل میں کہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان سے معاف کر دیں، فدیہ معاف کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1 درہم نہیں چھوڑوں گا ان کا۔ رات کو تو نیند نہیں آ رہی ان کی تقریر کو دیکھتے ہوئے، لیکن جب معاملے کی بات آ رہی ہے تو فرمایا کہ 1 درہم نہیں چھوڑوں، اور یہ اپنا بھی فدیہ ادا کرے اور عقیل بن ابی طالب کا بھی ادا کرے اور نوفل کا بھی ادا کرے۔ تو اس پر انہوں نے کہا حضرت عباس نے کہ اچھا پھر ایسا کیجئے کہ جو میرا مال آپ لوگوں نے مال غنیمت کے طور پر پکڑ لیا ہے، وہ مال آپ مجھے واپس کر دیں تو اس سے میں اپنا بھی فدیہ ادا کر دوں، عقیل ابن ابی طالب کا بھی کر دوں، نوفل کا بھی کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو مال مسلمانوں کا ہو چکا، وہ مال غنیمت ہے، وہ تمہارا نہیں ہے،
وہ تو مال غنیمت ہو چکا، وہ تو بیت المال کا حصہ بن گیا، سارے مسلمانوں کا اس میں حق ہو گیا، وہ تمہیں واپس نہیں ہو سکتا۔ فدیے کے لیے تو الگ پیسے دینے ہوں، اور اپنا بھی دو، عقیل بن ابی طالب کا بھی دو، نوفل کا بھی دو۔ حضرت عباس نے کہا کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ میں قریش کے سامنے جا کے بھیک مانگا کروں، کچھ بھی میں کنگال ہو جاؤں گا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہہ رہے ہو کنگال ہو جاؤں گا؟ تم جب چل رہے تھے بدر کی لڑائی کے لیے تو اپنی بیوی کو جو تم اتنا سونا تم دے کر آئے تھے اور اسے کہا تھا کہ اپنے پاس رکھنا، اگر میں مجھے کچھ ہو جائے تو یہ تمہارا اور تمہارے بیٹوں کا ہوگا، وہ کہاں ہے سونا؟ تو عباس کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ تھا؟ میں نے تو اپنی بیوی کو تنہائی میں، اندھیرے میں، ایسے وقت میں پیسے دیے تھے کہ جب کوئی دوسرا دیکھنے سننے والا نہیں تھا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا۔ تو کہا اشہد انک رسول اللہ۔ اس وقت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی دل سے مسلمان ہو گئے، اظہار نہیں کیا تھا۔ تو اس وقت لیکن آپ نے فدیہ لیا ان سے۔ بعد میں جب وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان اگرچہ ہو گئے تھے، اعلان نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اعلان سے نہیں کیا تھا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، اور ساتھ ساتھ لوگ قریش کے جو لوگ تھے وہ ان کے بہت مقروض تھے۔ تو اگر یہ کھلم کھلا اسلام کا اعلان کرتے تو اس میں اندیشہ تھا کہ ان کا وہ پال مارا جاتا، لہذا انہوں نے مسلمان ہو جانے کے باوجود اعلان نہیں کیا، یہاں تک کہ جب فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ آنے کی ہجرت کی اجازت مانگی کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، ابھی تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تو مسلمان پہلے ہو چکے تھے، لیکن پھر جو ان کا اعلان ہوا وہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ وہ بعد میں کہتے تھے کہ یہ جو آیت تھی کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اگر خیر دیکھے گا، یعنی اسلام لے آؤ گے، تو تمہیں اس سے زیادہ بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جو میں تو اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا ہے کہ میں نے جو فدیہ دیا تھا وہ 20 اوقیہ سونا فدیے میں دیا تھا، اور اس وقت میرے پاس 20 غلام ہیں جو مختلف جگہوں پر میرے لیے تجارت کر رہے ہیں، ان سب کا مال میرے پاس آتا۔ تو آنکھوں سے میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا اس آیت کا مصداق کہ جتنا مجھ سے لیا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا میرے مالک نے کہ وہ یغفر لکم، کہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا۔ تو یہ تو میں نے دیکھ ہی لیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ دے دیا، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ دوسری بات بھی مغفرت کی بھی مجھے حاصل ہوگی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے کہ اس سارے مسائل کے باوجود جو غلطیاں تھیں ان کو معاف فرما دیا، اور لوگوں کو موقع دیا دین اور دنیا دونوں کی صلاح و فلاح حاصل۔ البتہ اگلے جملے میں فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر یہ قیدی آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ کریں گے، خیانت کے معنی یہ ہے کہ یہاں کہہ کے جائیں گے کہ ہم اب آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اپنے اس عہد کی خلاف ورزی کریں اور جا کر دشمنوں سے مل جائیں اور مل کر ہمارے خلاف دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کریں، تو آپ فکر نہ کیجیے۔ ان یخریدوا خیانتک، اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، فقد خانوا اللہ من قبل، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی تعجب کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فقد خانوا اللہ من قبل، آپ سے
خیانت کریں گے، یعنی آپ کے عہد سے کنی کریں گے کہ عہد کر کے جائیں گے کہ ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملیں گے، اور مل جائیں گے آپ کے ساتھ خیانت کریں گے، تو ان سے کچھ بعید نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ یہ خیانت کر چکے ہیں پہلے. اللہ کے ساتھ کیا خیانت کر چکے ہیں کہ کہہ چکے تھے کہ قالوا بلا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد ازل میں دے چکے ہیں کہ یہ اللہ کو مانیں گے، نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب خیانت کر چکے ہیں تو آپ کے ساتھ خیانت کرنا تو اہون ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کے نتیجے میں بالآخر یہ نامراد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر مکمل قابو دے دیا، تو اسی طریقے سے آئندہ بھی ہوگا. اگر یہ خیانت کا ارادہ کریں گے آپ کے ساتھ تو یہ پہلے ہی اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو جب انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی تو ہم نے آپ کے قابو میں دے دیا ان کو. امکنہ منہ کے معنی ہوتا ہے کسی پر قابو دے دینا، کسی کو قوت دے دینا، تو ہم نے آپ کو قوت عطا فرما دی ان کے اوپر. تو اگر آئندہ خیانت کریں گے تو آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کریں گے کہ آپ کو ان کے اوپر قوت حاصل ہو جائے گی. تو اس سے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہترین علم رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے، تو وہ اپنے علم اور حکمت سے ان کے ساتھ معاملہ کرتا رہے گا.